السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کھڑے ہو کے پانی پینے سے متعلق، جو کہ سوال پوچھا ہے جناب مذکر رفیق صاحب سکندر راؤ انڈیا سے۔ تو میں یہ جواب 5 حصوں میں دوں گا۔ پہلے حصے میں اس حدیث کو لاتا ہوں جو کہ مشکات المصابیح کی ڈسپلے پر آ رہی ہے 5877، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات جڑے ہوئے تھے، ان کی برابری کوئی اور دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رال یا تھوک سے جڑی ہوئی چیزیں برکات سے متعلق ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رال آٹے میں اور ہنڈیا میں لگائی اور اتنے لوگوں نے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد بھی کھانا جب وہ کھا کے چلے گئے تو اتنا ہی رہا۔ تو یہ کسی بزرگ بابے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ نبی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے ساتھ معجزات جڑے ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو لوگ اپنے بزرگ بابوں کا تھوک اور یہ سب چیزیں لے رہے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے، اس سے اس کی مشابہت نہ دیں۔ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اس میں معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر لیا کرتے تھے لوگ، اور اسے خوشبو کی طرح استعمال کرا کرتے تھے۔ تو عام لوگوں کے پسینے میں تو بدبو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو ان کے ساتھ کیونکہ معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے یا سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم جو بزرگ بابوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس میں پانی میں پھونک دیں یا کھانے میں پھونک دیں، تو پانی میں پھونکنے کو منع فرمایا ہے۔ تو نہ تو ہم پانی پیتے وقت پھونکیں گے، نہ سانس لیں گے۔ اور سانس لینے کا جو طریقہ ہوگا وہ منہ سے ہٹانا پڑے گا برتن کو ہمیں۔ پہلے ہم پانی پئیں، پھر منہ سے برتن کو ہٹائیں، پھر سانس لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی اگلی حدیث کی طرف۔ اس میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے کسی بھی پتلی چیز میں پھونک مارنے سے۔ اب اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب دودھ سے یا دودھ ہم نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ملائی آ جاتی ہے، تو اکثر ہم لوگ پھونک مار دیتے ہیں اسے پیچھے کرنے کے لیے۔ تو اس میں پھونک نہیں مارنی۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی تنکا اس میں آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو۔ یعنی کہ ہم کسی چمچ کا استعمال کر کر یا کسی چیز کا استعمال کر کے اسے نکال دیں، اس میں پھونک نہ ماریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف۔ یہ ہے وہ حدیث جس میں 3 سانسوں سے متعلق پانی پینا ہے، کہ پانی پیتے وقت ہمیں 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں کہ ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی آسانی کے ساتھ، یہ فائدے مند بھی ہوگا ہمارے لیے، اور ہاضم بھی ہے سانس لے کے پانی پینا۔ اور سانس لینے کا وہی طریقہ ہوگا، ہم نے پانی پیا، برتن کو منہ سے ہٹایا، سانس لی، پھر پانی پیا، برتن کو منہ سے ہٹایا، سانس لی، 2 ہو گئے۔ تیسری بار بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم نے پانی پیا، برتن سے ہٹایا، سانس لی، یہاں پر ہم پورا بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے والی حدیث کی طرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارا اس کا تیسرا حصہ ہوگا، کہ جب وہ سوتے تھے تو ان 3 سورتوں کا ورد کرتے تھے، وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے سر پر، منہ پر اور جسم کے اگلے حصے پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک اسے پھیرتے۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چل جائے گی کہ پھونکنا کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ تو اگر کوئی بیمار ہو تو کوئی شخص اس کے لیے اگر پڑھے تو اس کے ہاتھ پر پھونک دے اور پھر اسی کے ہاتھ کو اس کے جسم پر مل دے،
یعنی کہ کوئی بزرگ بابا اپنے ہاتھ پر پھونک کر کسی دوسری مرد یا عورت پر نہیں ملے گا، اس کے خود کے ہاتھ ہونے چاہیے جس کے اوپر ملا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی حدیث کی طرف، جو کہ ہمارا نمبر ہوگا اس میں چوتھا، اور یہ ذرا سا ہضم کرنے کی چیز ہے، اور یہیں پر وہ سوال ہے ایگزیکٹلی۔ اور اس سے پہلے تو میں نے پھونک کا اور پانی کا وہ پورا مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر پیا، آب زمزم کو۔ تو ہمارے لیے تو یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پانی پیا کھڑے ہو کے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ تو زمزم تھا، زمزم کو کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دلیل کی طرف کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پورا دور دیکھا، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا ان دا کیٹیگری آف میل، نر میں، اس کے بعد زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت ابوبکر، اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر، اور عورتوں میں سب سے پہلے پڑھا تھا کلمہ حضرت ختیجہ نے۔ اور ان ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید، پھر حضرت ابوبکر، اور پھر حضرت عمار ابن یاسر۔ یہ ترتیب ہے، اور حضرت علی نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی۔ تو انہوں نے پورا ٹینیور شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، پھر حضرت ابو بکر کا دیکھا، پھر حضرت عمر کا دیکھا، پھر حضرت عثمان کا دیکھا، اور اپنے خلافت کے دور میں انہوں نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیا، اور فرمایا کہ تم لوگ اسے برا جانتے ہو، یعنی کہ معیوب جانتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی پانی پیا کرتے تھے، مطلب وہ ایسے ہی عمل کیا کرتے تھے۔ تو اب تو کوئی حدیث چھپی نہیں رہ سکتی، اور کون بتا رہا ہے؟ خلیفہ راشد، اور وہ بھی خلیفہ راشد چوتھے نمبر کے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت دیکھا اور باقی 3 خلیفہ کا وقت دیکھا۔ مگر اس پر اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وضو کا پانی بچا ہوا بھی ہم کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، باقی پانی کے لیے آپ حدیث لائیے، تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دلیل کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا، اور جو صحابی انہیں دیکھ رہے تھے انہوں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹا اور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی۔ اب وہ کہیں گے کہ آپ لٹکا ہوا اگر پانی ہوگا تو پیا جا سکتا ہے، یہاں تو زمزم کا بھی ذکر نہیں ہے اور بچا ہوا پانی بھی نہیں ہے وضو کا، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر کھا پی لیا کرتے، اور یہاں تو کھانے کا بھی ذکر ہے، کھانا اور پینا چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دلیل کی طرف، اور یہ بالکل واضح طور پر ہے، نہ تو اس میں مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، نہ زمزم کا پانی ہے، نہ وضو کا پانی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طریقے سے پی لیا کرتے۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے لیے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں 2 حدیثیں ہیں یہ مسلم کی جو کہ منسوخ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا تو یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے بیان کیا اپنے دور خلافت میں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، باقی 3 خلیفہ کو دیکھا اور اپنے خلافت میں بتایا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بعد میں ہی بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جس میں یہ مسلم کی حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ پھر اس کے اگلی بھی حدیث منسوخ ہو گئی جس میں اگر کوئی بھولے سے پی لے تو وہ اسے قے کر دے، تو کھڑے ہونے والی بات منسوخ ہو گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل اور باقی اصحاب کا انکلوڈنگ خلیفہ راشد کا عمل آ گیا، اور انہوں نے ان سب کو دیکھ کر یہ بات بتائی۔
میں سمجھتا ہوں اس کا جواب پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔